کوہستانیوں کو لوگ بری نظر سے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ غیرت کے نام پہ قتل کرتے ہیں، یہ جاہل ہے، گوار ہے۔ آپ ایک ایجوکیٹڈ پرسن ہے، آپ کا تعلق کوہستان سے، آپ کیا سمجھتے ہیں سر، واقعی میں ایسا ہے؟ لا امپلیمنٹیشن کے حوالے سے کوہستان میں آپ کو کیا تبدیلیاں نظر آتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انڈیپینڈنٹ کوہستان اور میں ہوں عطا الرحمان۔ ناظرین، آج میرے ساتھ موجود ہے سعید یدن صاحب، جو کہ ڈی ایس پی ٹریفک ہے ایبٹ آباد میں، اور کافی ٹائم سے میں کوشش کر رہا تھا سر سے انٹرویو لے لوں، لیکن ٹائم نہیں ملا تھا۔ فائنلی آج مجھے ٹائم مل گیا۔ بہت بہت شکریہ سر، آپ نے انڈیپینڈنٹ کوہستان کو وقت دیا، مجھے وقت دیا۔ سر، بہت سارے لوگوں کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ آپ سے انٹرویو کریں۔ سر، سب سے پہلا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ کوہستانیوں کو لوگ بری نظر سے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ غیرت کے نام پہ قتل کرتے ہیں، یہ جاہل ہے، گوار ہے۔ آپ ایک ایجوکیٹڈ پرسن ہے، آپ کا تعلق کوہستان سے، آپ کیا سمجھتے ہیں سر، واقعی میں ایسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام سعید یدون ہے، میں ڈی ایس پی ٹریفک ایبٹ آباد ہوں۔ سب سے پہلے تو میں طا بھائی، آپ کا شاہین بھائی مشکور ہوں جنہوں نے ٹائم نکالا۔ پہلے بھی آپ آج میرا کافی دن انتظار کرتے رہے، ایکچولی بس آپ کو پتہ ہے پولیس جاب ہماری تھوڑی ٹف ہوتی ہے، ڈیوٹی کے حوالے سے ٹائمنگ کا بڑا ایشو ہوتا ہے، تو ٹائم نہیں تھی، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ آج آپ آئے تو اس کے لیے میں آپ کا بےحد مشکور ہوں۔ بیسیکلی یہ کہ مجھے تو سب سے پہلے اس بات پہ بڑا فخر ہے کہ میں ڈسٹرکٹ کوہستان سے بلانگ کرتا ہوں، کوہستانی ہوں، اور اس سے مجھے بڑا فخر ہے۔ یہ بات درست ہے کہ ہمارے لوگ کوہستان کے انتہائی غیرت مند ہیں، لیکن اس کے ساتھ مجھے سب سے بڑا جو افسوس یا دکھ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے کوہستان کو آج تک جتنے بھی ہے اس کو اندھیرے میں رکھا گیا ہے۔ اس کی جہالت یا جو بھی چیزیں آپ ہیں، اس کے پیچھے ایجوکیشن نہیں ہے ہمارے پاس۔ ہمارے بزرگ بڑے اچھے لوگ ہیں، اچھے فیصلے کرتے، ساری چیزیں کرتے ہیں۔ مین جو چیز ہے وہ ایجوکیشن نہ ہونے کے برابر ہے۔ ایجوکیشن آج بھی آپ بھی دیکھ لیں، کوہستان میں بالکل ایجوکیشن نہیں ہے۔ اگر آپ ایجوکیشن دیں اپنے بچوں کو، بیٹیوں کو بھی ایجوکیشن دیں، آج کے اس ٹائم میں بھی ہماری جو بہنیں ہیں یا بچے ہیں، میں کہوں گا وہ ایجوکیشن سے فی الحال محروم ہیں۔ آپ پیچھے دیہاتوں کے اسکولوں میں جائیں تو وہ تعلیم ان کو وہ چیزیں نہیں مل رہی۔ اب بھی پہلے کی نسبت گزارا ہے، لیکن وہ چیز، وہ ماحول جو ہم ایبٹ آباد یا منسر میں دیکھ رہے ہیں یا باقی نیچے جو ڈاؤن ڈسٹرکٹ میں دیکھ رہے ہیں، وہ چیزیں ہمیں وہاں پر میسر نہیں ہیں۔ تو اس کے لیے جب تک ہماری جو غیرت مند قوم ہے کوہستانی، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ایک انتہائی غیرت مند ہیں، وہ ان کے اپنے فیصلے کرتے ہیں، اور اس لیے اگر وہ تھوڑی سی ایجوکیشن کے سلسلے میں آئیں، بچیوں کو اور بچوں کو اسپیشلی ایجوکیشن دلا دیں، تو آگے کے لیے یہ چیزیں بھی انشاءاللہ نہ ہونے کے برابر ہوں گی۔ ٹھیک ہے، آج کے دور میں بھی وہاں پر قتل و غارت ہوتی ہیں، لیکن پچھلے کچھ عرصے میں یہ چیزیں بہت کم ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے سر، دیکھا جائے تو کوہستان میں معیاری تعلیم کی بہت ضرورت ہے۔ ایسا کیا کرنا چاہے کہ کوہستان میں بھی معیاری تعلیم آ سکے؟ دیکھیں میرے بھائی، اس میں سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ پہلا قصوروار تو میں ہوں۔ میں نے یہاں پر آ کے تعلیم تو حاصل کر لی ہے۔ یہ تو میرے والدین کا بےحد مشکور ہوں کہ جنہوں نے وہاں سے شفلنگ کر کے ہمیں ادھر، میرے والدین نے اباؤٹ 50 ایئر بیفور ہم شفٹ ہوئے مانسر ڈسٹرکٹ میں، تو اگر ہم بھی شفٹ یہاں پر نہ ہوتے تو لازمی بات ہے میں بھی آج وہی جس طرح کوہستان کے دیگر میرے بھائی ہیں، میں بھی ان کی طرح ہوتا، شاید میں بھی آج جہاں پہ بیٹھا ہوں یہ چیزیں مجھے بھی میسر نہ ہوتی۔ تو میرے والدین نے ایک اچھا اقدام کیا، وہاں سے اپنے آپ کو شفٹ کیا، اور ہجرت کے ساتھ ہی یہ ایجوکیشن میرے پاس، میری بہنوں کے پاس، میرے بھائیوں کے پاس آئی، اور ماشاءاللہ آج اسی کی بدولت میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، اور میں آج ایز اے ڈی ایس پی میں کام بھی کر رہا ہوں۔ تو میں بھی اگر میں اپنے گاؤں، جہاں پر آج بھی میری آبائی گاؤں ہے، وہاں پر اسکولنگ کا سسٹم تو بالکل میں آج بھی جا کے دیکھتا ہوں تو میرا دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ لیکن میں اس میں یہ کہوں گا قصوروار تو سب سے پہلے میں ہوں، میرے ساتھ باقی بھی جو میرے معاشرے میں میرے بھائی ہیں جو اس میں اپروچیبل ہیں، جو بھی میرے اگر نمائندے ہیں، بھائی ہیں، ہم سب قصوروار ہیں۔ جو بچے اس وقت اگر تعلیم سے محروم ہیں، جو میری بہنیں محروم ہیں، تو جب تک یہ ہم تعلیم کو آگے معیار صحیح نہیں بنائیں گے تو میں بھی مشکل ہے ہمارا کہ کوہستان اس میں ترقی کر سکے، کیونکہ کوہستان کی آبادی رقبے کے حوالے سے 200 کلومیٹر کا رقبہ ہے۔ بشام سے لے کر تھانہ بادشاہ تک جو رقبہ ہے یہ 200 کلومیٹر کا رقبہ ہے۔ یہ پورے کے پی کے میں سب سے بڑا ڈسٹرکٹ ہے کوہستان۔ ابھی تو ڈیوائڈ ہو کے 3 ڈسٹرکٹ بن گئے ہیں، لیکن اس میں ابھی جو کمی ہمیں فیل ہو رہی ہے، جو مین اس میں آ رہی ہے، وہ تعلیم نہیں ہے۔
تو اس میں تمام اپنے جو لیڈر صاحبان ہیں، میرے بزرگ ہیں، علماء اکرام ہیں، یا دیگر میرے جو معززین علاقہ ہیں، جو بھائی ہیں، میں تمام سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ اگر میری آواز ڈائریکٹ سنتے ہیں یا سننے کے بعد، تو کائنڈلی یہ جو ہمارے کوہستان کی تعلیم ہے اس پہ رحم و کرم کریں. ہم سب مل کے کام کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا کوہستان اس میں ترقی کرے. سر، جب سے آپ اپوائنٹ ہوئے ہیں، لا امپلیمنٹیشن کے حوالے سے کوہستان میں آپ کو کیا تبدیلیاں نظر آتی ہے؟ کوہستان کے حوالے سے اس طرح تھا کہ میں 1 فروری 2002 میں اپوائنٹ ہوا تھا ایز اے کانسٹیبل تھا. اس وقت میں کوہستان میں نے سرو کیا 2010 تک. مارچ 2010 میں پولیس کمیشن سے ایز اے ایس آئی بھرتی ہوا. اس کے بعد پھر میری شفٹنگ ہوئی ایبٹ آباد. پھر میں اس کے بعد کوہستان جانا نہیں ہوا، کیونکہ جب میں وہاں پر 7-8-9 سال میں نے ڈپٹی کی. اس سے پہلے جو ہمارے کوہستان کے لوگوں کی تعداد کم تھی، پھر ساتھ وقت کے ساتھ ہمارے زیادہ تر کوہستان کے لوگ اس میں اپوائنٹ ہوئے، تو ڈپٹی سر انجام دیتے رہے. اور ابھی چونکہ تو اس وقت تو جتنی بھی ہماری کوہستان کی نفری ہے وہ ساری لوکل کے لوکل ہیں، چونکہ پہلے ہزارہ، ایبٹ آباد، منسرا اور ہری پور کے لوگ یا دیگر اضلاع سے آگے بھرتی ہوتے تھے. تو ابھی سارے کا سارا جتنے بھی ہمارے جوان طبقہ ہے وہ سارے کوہستان کے لوگ ہیں جو ڈیوٹی وہاں پہ سر انجام دے رہے ہیں. تو مجھے اس میں تھوڑا سا میں یہ ہو رہا ہے تو ابھی میں فیل کر رہا ہوں ہمارے لوکل لوگ پولیس کے ساتھ کوآپریشن بہت کم کر رہے ہیں. پچھلے دنوں جو واقعات ہوئے ہیں اوپر ہربن میں، اور چونکہ ہربن کے بھی جو بھائی ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارا خون ہے، مجھے اس بات پہ بہت دلی دکھ ہوا ہے اور مجھے بہت افسوس ہے کہ میرے بھائی دوست جو وہاں پر قتل ہو رہے ہیں دن بدن، اور ایک معاشرے میں وہ بھی ہمارا خون ہے، ہمارے ساتھی ہیں. میں چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے. اب چونکہ قتل و غارت، آپ نے اگر کسی کے ساتھ مقابلہ دشمنی کرنی ہے تعلیم میں کریں. بالکل. میری تمام غیور قوم کوہستان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے اب بھی کسی کے ساتھ دشمنی کرنی ہے تو اپنے بچوں کو پڑھائے، دشمن کے ساتھ اس کے میں تعلیم میں مقابلہ کرائے، تاکہ پھر میں آپ کو مان لوں کہ میرے بھائیوں نے اچھا مقابلہ کیا ہے. بندوق اٹھانا، ایک بندوق اٹھا کے کسی کی جان لے لینا، ایک انسان کی جان لینا ہے پوری انسانیت کا قتل. ایک انسان کا قتل جو ہے پوری انسانیت کا قتل ہے. لہٰذا میں تمام اپنے غیور کوہستانی بھائیوں سے التجا کروں گا کہ اس چیز سے اجتناب کریں آگے. بالکل صحیح بات ہے سر، بالکل زبردست بات آپ نے کی. سر، آپ دوسرے ڈسٹرکٹ میں بڑے بڑے عہدوں پہ فائز رہے، آپ ایز اے کوہستانی کیا فیل کرتے ہیں؟ دیکھیں ماشاءاللہ میں 2010 میں ایز اے ایس آئی اپوائنٹ ہوا. اس کے بعد ہمارے ڈی پی او صاحب تھے کیڈٹ الیاس صاحب، انہوں نے ہمیں ٹرانسفر کے لیے لکھ دیا ڈاؤن ڈسٹرکٹ میں. انہوں نے کہا جائیں آپ وہاں پر کام سیکھیں اور کام کریں. میں 2010 میں ایبٹ آباد ڈسٹرکٹ میں آیا. میں 5 سال میں نے یہاں سرو کیا. جب میری پروموشن سب انسپیکٹر ہوئی تو مجھے ڈی پی او محمد علی گنڈاپور صاحب تھے، انہوں نے میری اپوائنٹنگ کی ایس جو تھانہ شیروان، پھر اس کے بعد حویلیاں، اس کے بعد پھر میں ہری پور ٹرانسفر سے ہو کے چلا گیا. ایکچولی اس میں آپ کو مین بات میں بتا دوں یا کوہستانی ہونا یا وہ ہونا کوئی بھی اسے معنی نہیں رکھتا جب تک آپ اپنے کام کے ساتھ مخلص نہ ہوں، اپنی چیزوں کے ساتھ مخلصی نہ ہوں، آپ کسی چیز کے ساتھ پیار محبت نہ کریں. میں جب سے پولیس میں آیا ہوں تو مجھے بس اس سے پیار تھا. میں اس میں جو کام بھی آپ کے افسران نے مجھے دیا ہے، مجھے کوئی بھی ٹارگٹ ملا ہے تو میں نے کوشش کی ہے کہ اس کو میں کسی بھی طریقے سے عبور کر لوں. تو اگر میرے پاس کوئی سائل بھی آیا ہے تو کبھی بھی میں نے یہ نہیں سمجھا کہ یہ سائل آ گیا تو میں اس کے ساتھ یہ کروں. تو میرے ذہن میں ہمیشہ کے لیے میرے ذہن میں ایک بات آتی تھی کہ یار اگر یہ میرے پاس یہ سائل بن کے اللہ نے مجھے میرے پاس بھیجا ہے تو اللہ کی قدرت یہ بھی ہو سکتی تھی کہ اگر مجھے اس کے پاس بھیجی، اگر یہ میرے ساتھ کوئی بیہیو کرتا تو میرے دل پہ کیا گزرتی. تو میں یہ چیزیں اپنے مائنڈ میں رکھ کے میں لوگوں کے ساتھ لوگوں کا کام کرتا ہوں، پہلے بھی کرتا تھا اور انشاءاللہ آگے بھی میری یہی کوشش ہوگی کہ میں لوگوں کے اسی طرح مسائل کو حل کروں. جس طرح اگر میں کسی کے پاس جاؤں میرا مسئلہ حل کریں گے تو میں کوشش کروں گا اسی طرح میں ان کا مسئلہ حل کروں. تو اسی وجہ سے میں اب منسرا، ایبٹ آباد، ہری پور 3 ڈسٹرکٹ میں میں نے اسٹیورشپ بھی کی ہے مختلف تھانہ جات میں. کبھی میں نے کبھی سے سفارش کی نہ کیا، تو میری کام کی وجہ سے افسران نے بھی اور لوگوں کی میں تمام ہزارہ کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کا مشکور ہوں کہ میں نے جہاں پر بھی پوسٹنگ گزاری ہے اور لوگ نے بڑی مجھے عزت دی اور میری بڑی حوصلہ افزائی بھی کی، اور تمام کا میں بے حد مشکور ہوں ہزارہ کی تمام عوام کا.
اس میں مین وجہ یہ تھی کہ میں نے کبھی بھی کسی کی دل آزاری کی کوشش بھی کی کہ میں جان بوجھ کے نہیں کی. اگر غلطی یا اس طرح کی ہوئی ہو تو میں تمام سے معافی چاہتا ہوں, لیکن انشاءاللہ میں نے کوشش کی, میں نے اپنے ٹرن میں کسی کے ساتھ اس طرح کا وہ نہیں کیا. تو اسی لیے تمام جو ہزارہ کی عوام تھی, ایبٹ آباد ہو یا ہری پور ہو یا منسرا, تمام نے میری حوصلہ افزائی کی اور میں نے ان کے مسائل کا حل بھی انشاءاللہ ٹائم پہ کیا. ٹھیک ہے سر, ایک آپ سے اور سوال ہے, زندگی میں کبھی مایوس ہوئے سر آپ؟ مایوسی تو آپ کی بات ہے, میں اکثر کبھی کبھار ہو جاتا تھا, لیکن بس میں نے کبھی بھی انشاءاللہ اللہ سے جو چیزیں مانگی ہیں تو وہ مجھے بالکل ٹائم پہ ملی ہیں. میری بس کوشش ہوتی ہے کہ میں اللہ کے ہاں سجود ہوں. اللہ پاک کہتے ہیں کہ جو انسان مجھ سے ڈرتا ہے وہ کبھی کسی سے نہیں ڈرتا. جو مجھ سے مانگو گے تو میں ہر چیز آپ کو عطا کروں گا. تو میں نے اللہ سے جو چیز مانگی تھی جب بھی اپنی زندگی میں, تو ہر چیز اللہ نے مجھے دی ہے, وہ اللہ کا بڑا شکر ہے. اچھی بات ہے سر, آپ اگر مایوس نہیں ہوئے ہیں کبھی بھی. تو سر آپ کی یہ جو فیلڈ ہے سر, ہمارے کوہستان کے بھی کافی لوگ ہیں وہ اس فیلڈ میں آگے جانا چاہتے ہیں, تو ان کے لیے آپ کیا مشورہ دیں گے کہ وہ کیا کریں کہ وہ بھی آپ جس مقام میں ہے ابھی اس مقام تک پہنچ سکے؟ تو ایسا کیا مشورہ دیں گے؟ دیکھیے, اس میں نے آلریڈی پہلے ایک چیز آپ کو بتا دی تھی کہ پولیس ڈپارٹمنٹ کو جوائن کرنا یا آنا کوئی مشکل نہیں ہے. تمام ہمارے بھائی ہیں, دیکھ لیں کتنے بھی پولیس والے افسران ہیں جتنے بھی آتے ہیں, لیکن آ کے مقام پیدا کرنا وہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے. بالکل. لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ آپ نے محنت کرنی ہوگی, لگن, جو کام آپ محنت و لگن کے ساتھ کریں گے تو وہیں پر آپ کو ایک مقام ملے گا. اس کے علاوہ کبھی بھی آپ کو مقام نہیں مل سکتا. پولیس تو ہمارے پاس ہر وقت وہی بندہ آتا ہے جو معاشرے کا ستایا ہوا ہوتا ہے. اب اگر ہم ان کی مطلب حوصلہ افزائی کریں گے, اس کی دعائیں جو ہیں ہمیں اوپر آسمان تک لے کے جائیں گی. ہم اگر اس کی تذلیل کریں گے تو ہم زمین کے اندر دفنا دیے جائیں گے. ٹھیک ہے سر, آپ کو کوہستان کا فیوچر کیسے نظر آتا ہے آگے؟ کوہستان کی فیوچر تو ماشاءاللہ اب جو ڈیم کے حوالے سے ہیں یا باقی ہیں بہت اچھا ہے. اور اگر تعلیم نہ ہوئی تو مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے کوہستان کبھی بھی آگے ترقی کرے. ابھی پھر بھی گزارا ہو رہا ہے سر. تعلیم جو معیار یا جو چیزیں ہیں وہ مجھے نظر نہیں آ رہی. میں کہتا ہوں کہ وہ زیادہ اچھی تعلیم ہو. ہر گھر کے پاس ہمارے کوہستان میں سکول ہے. میرے اپنے گھر کے پاس بالکل ساتھ جڑا ہوا سکول ہے, لیکن وہاں پر تعلیم بس اس سے میں مطمئن نہیں ہوں. ٹھیک ہے سر, زیادہ تنگ نہیں کریں گے کیونکہ آپ نے بھی جانا ہے اور آپ سے وعدہ بھی کیا تھا کہ آپ کا زیادہ ہم ٹائم نہیں لیں گے. ناظرین, یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام اور سعید یدون صاحب کو آپ نے سنا. آپ لوگوں کی بھی تمنا تھی کہ ان کے ساتھ ایک پروگرام کریں, تو ہم نے ایک شارٹ سا پروگرام کیا. امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ ملیں گے ایک اور نئے پروگرام, نئے ایشو کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے اور میری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.